آنکھ میں اگر تکلیف ہو جائے، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو جائے، تو ہم بے قرار ہوتے ہیں، اس تکلیف کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں۔ بخار آ جائے، کسی کو کھانسی ہو جائے، پیر میں درد ہو، سر میں درد ہو، آنکھ میں درد ہو، کان میں درد ہو، تو فوری طور پر بغیر کسی کے دعوت کے اور بغیر کسی کے کہے اور بغیر کسی کے سمجھائے اس درد کو ختم کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش ممکن ہے ہم سے وہ ہم کر گزریں گے۔ اس کو درست کرنے کے لیے اگر ہمیں دنیا والوں کی نگاہ میں ذلیل ہونا پڑے تو ہم ذلیل ہوں گے۔ اور آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے رابطے میں ہیں کہ صاحب میرا لڑکا بیمار ہے، مالی پوزیشن بہت خراب ہے، کوئی کہتا ہے میرے بچے کا لیور خراب ہے یا اس کا خود کا خراب ہے، کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اگر جسمانی کوئی تکلیف ہو اور جس میں کوئی عیب لگ جائے اور جس میں کوئی بیماری لگ جائے اور جس میں کوئی مرض ہو جائے تو اس مرض کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے طور پر پوری کوشش کریں گے اور اہل خانہ بھی کوشش کریں گے، آپ کو اس کوشش میں اہل خانہ بھی شامل ہوں گے۔ لیکن ہمارا وجود دراصل جو ہے وہ خالی جسم سے نہیں ہے۔ ہم جو چل رہے ہیں یا ہم جو دیکھ رہے ہیں یا جو ہم سن رہے ہیں یا ہم جو سن رہے ہیں یا ہم جو محسوس کر رہے ہیں، اس میں خالص جسم کا دخل نہیں ہے، بلکہ اس جسم کو چلانے والی ذات، اس جسم کو چلانے والی جو چیز ہے اسے ہم روح کہتے ہیں۔ یہی باڈی، یہی آنکھ ہے، یہی کان ہے، یہی ناک ہے، یہی سر ہے، یہی قدم ہے اور یہی ہاتھ ہے۔ اگر روح کو جسم سے الگ کر دیا جائے، روح الگ ہو جائے جسم سے، تو آنکھ اپنا کام چھوڑ دے گی، کان اپنا کام چھوڑ دے، ناک اپنا کام، دماغ اپنا کام، پیر اپنا کام، یہ سب بیکار ہو کر کے رہ جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ تمام چیزوں کو چلانے والی جو چیز ہے وہ ہے روح۔ تو جیسے ہمارے باڈی میں ظاہری جسم پر عیب ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، بیماری لگتی ہے، اسی طرح سے ہمارے روح پر بھی بیماری آتی ہے۔ لیکن روح کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے کہ ہمارے اندر جو اندرونی بیماری ہے وہ بیماری کیسے ختم ہوتی ہے۔ آنکھ میں اگر تکلیف ہو جائے گا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس وقت تک وہ نہیں بیٹھے گا جب تک وہ اپنے آنکھ کے سارے درد کو ختم کرنے کے لیے وہ سارے حربے کا استعمال کرتے جو دنیا میں رائج ہیں۔ لیکن اگر روح بیمار پڑ جائے، اندرونی حصہ بیمار پڑ جائے، اندرونی مفلوج ہو جائے، اس پر ہمیں کوئی حرکت نہیں۔ خیر القلوب میں ہوتا یہ تھا کہ وہ اندر کی بیماری کا علاج پر پوری توجہ کرتے تھے، ظاہری بیماری پر اتنی توجہ نہیں کرتے تھے جتنی اندر کی بیماری کا علاج پر توجہ کرتے تھے۔ ایک واقعہ حدیث کی کتاب میں ہے، اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ ہماری اگر انگلی کٹ جائے تو در سے جان نکل جائے گی۔ ایک جنگ میں ایک صحابی کو تلوار لگ گئی اور بازو کٹ گیا، لیکن وہ پورا نہیں کٹا، کچھ حصہ لٹکا رہ گیا۔ دوسرے ہاتھ میں تلوار لیا، اس سے کام کرنا شروع کیا، اسے لڑائی شروع کر دی۔
لیکن جب وہ باڈی کو جسم کو ادھر ادھر حرکت کرتے تھے تو وہ جو کٹا ہوا ہاتھ تھا جو ڈھول رہا تھا وہ تکلیف دیتی تھی. محدثین نے لکھا ہے کہ جب یہ دیکھا کہ یہ ہاتھ حرکت کر رہی ہے اور جہاد میں مانے ہو رہا ہے اور جہاد میں اور زیادہ تکلیف پیدا کر رہی ہے، ایک اس ہاتھ کو پیر کے نیچے رکھا اور رکھ کر کے کھڑے ہو گئے سیدھے اور ہاتھ کر کے نیچے چلا گیا. ہم نے اپنے اندر کا علاج پر توجہ نہیں کی، اس لیے بیماریوں سے ہماری بیماریاں، روحانی بیماری ہماری ذات میں بھی بڑھ گئی، ہمارے خانے میں بھی بڑھ گیا، ہمارے معاشرے میں بھی پھل ہو گیا اور ہماری سوسائٹی میں بھی پھل ہو گیا. اللہ خیر تمام کرے، اللہ خیر تمام کرے.